سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ بہت انتہائی عالمی سطح کا اور بہت مشہور و معروف سائیکولوجسٹ ہے. اس نے ایک چیز اپنی ڈسکوری میں منظر عام پہ لائی اور نفسیاتی جائزہ جس کو کہتے ہیں، سائیکو اینالیسس. تو سائیکو اینالیسس کے بارے میں نے تھوڑا بہت پڑھا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، لیکن لاک ڈاؤن جب سے لگا تو ذہنی کشمکش میں ہم تھے بہت وقت. تو 2020 کے لاک ڈاؤن میں ہم نے اس کو تھوڑا سا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی کہ سائیکو انالیسس کیا ہے. ذہن کا جائزہ لینا اس کو کہتے ہیں، کسی بھی پہلو سے. سائیکیٹرسٹ لوگ اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کی مینٹل کنڈیشن کو جاننے کے لیے، اور سائیکیٹرسٹ کے ہاں یہ ٹرم بہت پاپولر ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہزاروں پیشنٹ کا سائیکو انالیسس ہوتا ہے ان کے ہاں. لیکن اس کا ایک اور بہت منفرد پہلو نکل کے آیا ہے سگمنڈ فرائڈ کی رائٹنگ سے، جو اب ریسرچ ہو رہا ہے اس پہ. اور ایک کتاب جو ہے پاور آف یور سب کانشس مائنڈ، وہ بھی لکھی گئی ہے اس ٹاپک پہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ جائزہ جو ہے، ذہنی جائزہ لینا یہ کیوں ضروری ہے. کیونکہ ہم لوگ بہت دن سے اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ مینٹل ایٹیٹیوڈ فزیکل ایٹیٹیوڈ پہ فوکس دیتے ہیں ایجوکیشن سسٹم والے اور کنوینٹ والے. فزیکل ایٹیٹیوڈ، فزیکل ڈسپلن یہ ہے، مینٹل ڈسپلن اور مینٹل ایٹیٹیوڈ کو کوئی ٹچ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہ کے بھی اس کو نہیں بدل پائیں گے. چرچ میں آپ ویسٹ کی فنڈنگ کے ذریعے سے کچھ معذور لوگ کو اپنے فیتھ میں لے لیں گے. چرچ میں جو ہے وہ سنگھاڑا ناشتہ یہ ساری چیز کر کے ان کے یہاں بلا لیں گے. تو اس سے آپ مینٹل ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کر سکتے. تو مینٹل ایٹیٹیوڈ چینج ہوگا کیسے اگر اس پہ بات کی جائے؟ تو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہوگا کیسے؟ کیونکہ ٹرانسفارمیشن کے لیے بہت ضروری. اور یہ ذہن میں میرے خیال کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ میں اپنے ایمان کا جائزہ لے رہا تھا. محرم کا چاند دکھ گیا، ہم لوگ ایک لفظ کثرت سے یوز کرنے لگے، شہادت. شہادت امام حسین کی، شہادت اہل بیت کی، شہادت امام حسین کے 72 ساتھیوں کی. لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شہادت تو 10 محرم کو ہو رہی ہے، اس سے کئی مہینہ پہلے سے اپنے حج کو مختصر کر کے عمرے میں تبدیل کیا ہے امام حسین علیہ السلام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر وہاں سے سفر کربلا پہ نکلے اہل خانہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، 6 ماہ کے بچوں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ. اور روحانی اعتبار سے امام حسین علیہ السلام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ اس سفر کا انجام شہادت ہے. شہادت نہ صرف ان کی بلکہ 72 نفوذ قدسیہ کی. تو بڑے افسوس کی بات ہے، شہادت کا چرچہ تو چاروں طرف ہے اور علماء بیان کر رہے ہیں سارے واقعات کو، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ عملی پہلو پر زندگی میں نہیں آتا ہے. علماء بھی بیچارے، ان کی جو گفتگو سنتا ہوں تو وہ بھی لفظ کے محتاج ہیں. ان کا ہاتھ
مسلتے رہ جاتے ہیں کہ کون سا الفاظ استعمال کریں کہ تو جا کے بات ذہن میں بیٹھ جائے. تو آپ جتنا بھاری سے بھاری الفاظ استعمال کیجیے گا اور جتنا مائک توڑ تقریر کیجیے گا اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اب اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، سب یہ بیکار کی حرکتوں سے. جس ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہیں اس ٹیبل پہ بوکے تھا، گلاس تھا، آپ نے تقریر کرنا شروع کی تو سب بوکے ادھر پھینکا گیا، گلاس ادھر ٹوٹ گیا، یہ وہ، کوئی اثر نہیں ہے. یہ تقریر کہاں ہو رہی ہے بھائی؟ امریکہ میں. کرنے والے کون ہیں؟ عالمی سطح کے جو ہیں وہ مقرر ہیں. ٹھیک ہے. اور اثر کیا ہے؟ زیرو ہے. اور آخری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بولنے سے نہیں ہوگا، حسین کرنے سے نہیں ہوگا. حسین کے مشن کو اور حسین کی سوچ کو اور حسین کی تعلیمات کو زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اپلائی نہیں کرے گا یہ جملے کو استعمال کرے. لیکن وہی میں اپنا جائزہ لے رہا تھا، دنیا کیا کر رہی ہے، میں اپنا جائزہ لے رہا تھا. سگمنڈ فرائیڈ کی تعلیمات اور سگمنڈ فرائیڈ کے ریسرچ کو تھوڑا سا اپنے اوپر اپلائی کر رہا تھا. کتاب جتنی پڑھنی تھی پڑھ لی میں نے. تو سگمنڈ فرائیڈ کا جو سائیکو انالیسس ہے وہ بتا دیتا ہے کہ مینٹل کنڈیشن کیا ہے آپ کی. تو میں اپنا جو ایمان میں نے جو اپنا خود کا اپنے ایمان کا اپنے فیتھ کا سائیکو انالیسس کیا تو اس سے ایک ہی چیز نکل کے سامنے آئی کہ جو میرے پاس ہے وہ ایمان نہیں ہے. مجھے بہت افسوس ہوا اپنی حال کے اوپر کہ جو میرے پاس ہے وہ ایمان نہیں ہے، وہ عقیدہ ہے. ماں باپ سے ملا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو ماں باپ سے ملا ہے، عقیدہ ہے، ایمان نہیں. اور ایمان کی حرارت بھی نہیں. کچھ نعت سن لی، کچھ تقریریں سن لی تو وقتی طور پہ ایسا جذبہ آیا کہ کچھ کرنا ہے، پھر بیک ٹو نارمل. یہ ہے حالت کفر. کافر اسی حالت میں رہتا ہے، یہ مومن کی حالت نہیں. اور جب میں نے جائزہ اور لیا اپنے ذہن کا اور اپنے ایمان کا تو پتہ یہ چلا کہ میرے اندر جو ہے سینس آف امپاسبلٹی سب کانشس مائنڈ میں ڈیپ ڈاؤن چھپی ہوئی. اور اس سینس آف امپاسبلٹی چھپی ہوئی ہے ذہن میں آپ کے، تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ اس طریقے سے چلے گا کہ کسی بھی چیز کو آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تاج محل کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کے جیسا دوسرا بن نہیں سکتا ہے. یہ ہے سینس آف امپاسبلٹی. اس کو کہتے ہیں حالت کفر. اگر کسی انٹرپرینیور کو دیکھ رہے ہیں آپ جس نے یونیکارن کمپنی کھڑی کر لی تو اس کو حالت حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر ڈالا اس نے، میں نہیں کر پاؤں گا. اب وہاں سے بے چینی شروع ہوئی، وہاں سے عجیب طریقے کی حرکت کرے گا انسان. موٹیویشنل ویڈیو سنے گا، کتاب پڑھے گا، بزنس سیٹ کرے گا، کوشش کرے گا. لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کی کوشش کا نتیجہ نکل جائے کہ وہ ایک نہیں 10 یونیکارن بنا لے، لیکن سینس آف امپاسبلٹی اس کی سب کانشس مائنڈ میں چھپی ہوئی ہے. مورفی نے صحیح اس کو ایکسپلین کیا اپنی بک سب پاور آف سب کانشس مائنڈ میں. تو یہ سینس آف امپاسبلٹی ہے، یہ میرے اندر ہے، سب کے اندر ہے. پتہ یہ چلا کہ ماسز جو ہیں ہماری سب میں سینس آف امپاسبلٹی ہے، کیونکہ میرا جو بلیو اور میرا جو فیتھ ہے وہ جو ڈیولپ ہوا وہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ اسی سوسائٹی میں رہ کے، اسی سوسائٹی میں بڑے ہو کے. بچپن سے سب چیز کو حیرت سے دیکھا. کسی کے پاس کسی کے گھر میں ڈبل ڈور والی فریج آ گئی تو اس کو حیرت سے دیکھا. 90s میں اے سی ہوتا ہی نہیں تھا کسی کے پاس، پر اگر کہیں چلے گئے بینک بڑے پرائیویٹ بینک میں تو وہاں اے سی تھا تو پتہ چلا کہ واہ یہ تو جنت ہے، یہ تو ہم تو کر ہی نہیں سکتے ایسا کچھ. یہ ہے سینس آف امپاسبلٹی اور یہ ہے حالت کفر. کیونکہ جو مومن ہے نا، مومن کے ہاں سینس آف امپاسبلٹی بالکل بھی نہیں ہے. مینٹل ایٹیٹیوڈ پوری طریقے سے ٹرانسفارم. آپ اندازہ لگائیے نا، 72 انکلوڈنگ بچے، تو 72 نفوس جو ہیں وہ لشکر جرار ہے یزید کا، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور نہ پانی ہے اور کھانا تو کئی دن سے بند ہے. تو سوچئے کیا حالت ہوئی ہے. شام کربلا اٹھا کے پڑھیے، اندازہ لگ جائے گا. یا شہید ابن شہید جو کتاب ہے اس کا سائیکو انالیسس کیجئے کہ کیا مینٹل ایٹیٹیوڈ کیا چل رہا ہے امام حسین کے مائنڈ کے اندر، اور وہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے.
اپنا جائزہ لیجئے. یہ میں بالکل اگر ایک کتاب تحریر کی جائے اس کے اوپر تو ایک کتاب کئی والیوم میں تحریر ہو جائے گی کہ سائیکو انالیسس کر کے مسلمان جانے کہ ہم کیا ہیں. کیونکہ بہت افسوس آیا ہم کو, سیم وہی کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں جو امام حسین نے پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سیم وہی کلمہ ہے. ہمارے لیے رب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بس اس کو ایمان لے آؤ وربلی, اور ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں لائیں گے تو پھر جہنم میں چلے جائیں گے. یہ بالکل حق پہلو ہے ایمان کا کہ جو ایمان نہیں لائے گا اس کا ٹھکانہ بے شک جہنم. پر ایمان کی جو اصل چاشنی ہے جو صحابہ اکرام کے پاس ہے, جو تابعین کے پاس ہے, تابعین کے پاس ہے, اولیاء اکرام کے پاس ہے, اس کا وہ الگ ہی چیز ہے. اس کی چاشنی جو ہے نا, اس کا ذائقہ وہ بالکل جدا ہے. تو جو ہماری شہادت ہے ایمان کی, وہ جھوٹی شہادت, دھوکہ دینے والی شہادت. ابھی بھی وقت ہے اور جاگنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سائیکو انالیسس کرنا شروع کر دیں اپنے ایمان کا, سائیکو انالیسس کرنا شروع کر دیں. اور اس کی جو پریکٹیکل ٹیچنگ میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو, لیکن یہی بولوں گا کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے حیرت میں جائیں نا. کسی کے پاس بڑی کار ہے, کسی کے پاس بے تحاشا دولت ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے جو آپ کو حیرت میں ڈالے, کسی کے پاس خوبصورتی ہے, تو آپ دو کام کر لیں. آپ یہ کہیں اور اس بت کو توڑ دیں, جو بت آپ نے اور ہم نے اپنے سب کانشس مائنڈ میں بنا کے اور چھپا کے رکھا ہے, جو خود سے بھی چھپاتے ہیں, اس کو کہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, یہ کیا ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے. پھر وہ بت بولے گا کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے, بغیر بولے گا. اس کو کہتے ہیں آڈیٹری ہیلوسینیشن, سائیکالوجی میں اس کو آڈیٹری ہیلوسینیشن کہتے ہیں. تو آڈیٹری ہیلوسینیٹ کرے گا شیطان آپ کو کہ تم نہیں کر سکتے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تم اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھو. تو پھر کیا کہیں گے, کیا پڑھیں گے؟ سورہ بقرہ میں کیا ہے, اسی چیز کو پڑھیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پہ قادر, ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ سمجھیے کہ تیر کا کام کرے گی شیطان کہ اس آڈیٹری ہیلوسینیٹ کو کل کرنے کے لیے یہ تیر کا کام کرے گی. جائزہ لیں, اپنے آپ کو حیرت میں اس حوالے سے ڈالیں کہ کیا بات ہے, امام حسین نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے, اتنی سورس آف انسپریشن ان کی کہاں ہے اور کس لیول پہ جا رہی ہے. ہم بھی وہی سیم کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہماری کیا حال ہے؟ مجبور ہیں ہم لوگ. ہمارے موٹیویشنل اسپیکر کچھ ہیں, نام تو میں نہیں لوں گا, بیچارے مجبور ہو کے بول رہے ہیں, الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ کاش ان کے سامنے اسٹوڈنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, کوئی اپنا ٹیشو پیپر سے آنسو پوچھ رہا ہے, کسی کی آنکھ میں بے تحاشا آنسو بہہ رہا ہے, کوئی گڑ گڑا کے رو رہا ہے. عجیب طرح کا منظر مجھے دیکھنے کو ملا. وہ بھی بیچارے پریشان ہو رہے تھے, کون سا میں لفظ استعمال کروں جو سامنے والی آڈینس متاثر ہو جائے, ان کے ذہن میں کوئی اثر ہو. ایسا ہوگا نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. اس کا ایک ہی راستہ ہے, مینٹل ایٹیٹیوڈ کا چینج ہو جانا. مینٹل ایٹیٹیوڈ تبھی چینج ہوگا جب اسپریچول ڈائمنشن آف ایگزسٹنس ٹرانسفارم ہوگا, اور وہ اسی طریقے سے ٹرانسفارم ہوگا کہ حیرت کی نگاہ سے دیکھنا بند کریں چیزوں کو. اور اگر شیطان حیرت کی نظر ڈالتا ہے, آپ کا ایڈمیشن IIM میں نہیں ہو پایا یا کسی کا نہیں ہو پایا, کوئی UPSC کریک کرنے سے, تیاری کرنے سے پہلے ہی DM کو اور جو بچے کوالیفائی کر گئے ہیں ان کو اس حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ اس کو معبود مان رہا ہے سب کانشیس لیول پہ, اور خود سے بھی چھپایا ہوا ہے. خود سے وہ تو نمازی ہے, خود سے وہ تو دین کا نام لینے والا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں اپنے کفر کو اور اپنے جو امپاسبلٹی کا بت ہے وہ اس کو پوجتا ہے صبح و شام. اور مسلمان کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو انقلاب, ایک تنہا انسان پوری کائنات کا نظام پلٹ سکتا ہے, انقلاب برپا کر سکتا ہے.
صرف کس بنیاد پہ؟ یہ سینس آف امپاسبلٹی سب کانشیس مائنڈ میں جب ڈسٹروائے ہو جائے گی تو پھر نگاہ بدلے گی، تو پھر ہوگا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو یہ پہلو پھر وہاں پہ عیاں ہو جائے گا۔ شہید کیا ہے، شہادت کس کو کہتے ہیں، شاہد کس کو کہتے ہیں، یہ لفظ بہت آنے والے 10 دن میں استعمال ہونے والا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، علمی بات ہوگی، لیکن اس پہ کوئی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، پہلے سائیکولوجیکلی ویل اینالائزڈ کر لیں اپنے آپ کو اب، اور اپنی جو کمزوری ہے اس کمزوری کو نا اپنے اوپر کھول لیں کہ ہاں ہے میرے پاس جو چیز ہے وہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، اس زبان کے حد تک ہے، اس ڈر سے ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر خود کا اور جائزہ لیں کہ کیسے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ایمان تقلیدی سے ایمان کشفی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، ایمان بالغیب کیا ہے۔ یہی صحابہ کرام نے تو اپنے آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا، تو پھر وہ ایمان بالغیب کے ساتھ اس منزل تک کیسے پہنچ گئے۔ یہ چیز جو ہے وہ آپ کے اندر انقلاب پیدا کر دے گی، آپ کی مینٹل ایٹیٹیوڈ کو چینج کر دے گی، اور زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا۔ تھاٹس کے لیول پہ نگیٹیوٹی بالکل ختم ہو جائے گی، پوزیٹیوٹی سے بھر جائیں گے۔ کافروں کا ہاتھ چھوڑیں، کافروں کو بت ماننا چھوڑیں، اپنے ایمان کا سائیکولوجیکل انالائز کریں، اور روشنی اسلام سے لیں، روشنی قرآن پاک کی تلاوت سے لیں۔ اگر کسی کافر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ اس کی تو رینج روور نکل رہی ہے سو نکل رہی ہے اس کے گھر سے، اور مرسڈیز ایس کلاس نکل رہی ہے تو نکل رہی ہے، اور اس کے بعد لاسٹ میں اس کی گاڑی نکلی ہے بیچ میں رائل سائز بوٹ ٹیل 200 ملین، اس کو دیکھ کے اگر حیرت میں آ رہے ہیں تو سمجھیے کہ آپ اس اللہ کو معبود نہیں مان رہے، اس آدمی کو معبود مان رہے ہیں۔ تو یہ چیز کیسے ختم ہوگی؟ یہ چیز کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، جڑ سے مٹانے کے لیے، جو میں نے آڈیٹری ہیلوسینیشن کہا تھا، اس کو پوری طریقے سے ڈسکارڈ کرنے کے لیے حملہ کیجئے۔ شیطان آپ پہ حملہ کرتا ہے، آپ شیطان پہ حملہ کر کے کہیے کہ اللہ اکبر، میرا رب سب سے بڑا ہے، یہ حقیر ہے، یہ محتاج ہے، میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیسے؟ حی القیوم ہے میرا رب۔ اس پہلو پہ جائیں، اور دوسرا حملہ شیطان پہ یہ کریں آپ اس کی بات کو جو بت پکا سیمنٹڈ کر دیا ہے سب کانسیس پہ، تو اس کو آپ یہ بولیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرتے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرتے، آدم کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو، روح اللہ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ پانی تھوڑی نہ اس چیز پہ ہے کہ وہ پیاس مٹا دے گا، پانی میں رب نے اس کو قدرت دی ہے کہ وہ پیاس مٹا دے۔ کنچ تا تھسٹی کہاں پر ہے؟ پانی میں دکھتا ہے کہ پیاس کا پانی کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر بظاہر دیکھا جائے تو، لیکن قدرت دیکھیے، اس میں پیاس کو بجھانے کی قدرت ہے، اگر نہ رہتی تو ہم مر جاتے چھٹپٹا کے۔ وہ بہت بدھ نے جو ہے کہا، لوگ کہتے ہیں بدھ نے بولا ہی نہیں اس کے اوپر، بدھ نے اس کے اوپر بولا ہے، لیکن اس لیے وہ خاموش رہ گئے کہ آپ گودان پڑھیے ان کی، منشی پریم چند کی، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ گو مطلب کاؤ، دان مطلب دینا، کاؤ ڈونیٹ کرنا۔ وہ جو فیوڈیولزم ہے انڈین سوشیو اکنامک کلچر، اس کو بہت اچھے سے انہوں نے بیان کیا ہے اس میں۔ تو لوگ کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ اللہ سے نہیں ہوتا ہے، کسی اور چیز سے ہوتا ہے، بھلے وہ چھپاتے ہیں اپنے آپ سے، بھلے وہ زبان سے کھل کے نہیں بولتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہے، کچھ چیز اور بیٹھی ہوئی ہے ان کے ذہن میں۔ کہ جس دن یہ ختم ہو گیا سینس آف امپاسبلٹی، اس دن سب کچھ بدل جائے گا، چیزیں بدل جائیں گی۔ تو اللہ پہ یقین کریں جیسا اللہ پہ یقین کرنے کا حق ہے، اور اپنے آپ کو کمپیئر کریں جو آپ سے لوگ بڑے ہیں ایمان میں۔ سوچیں کہ وہی کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہی کلمہ خالد بن ولید پڑھ رہے ہیں، وہی کلمہ امام حسین پڑھ رہے ہیں، وہی کلمہ عشرہ مبشرہ صحابہ پڑھ رہے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ اب پھر ہمارا حال یہ کیسے ہے؟ کون سی فورس ہے ان کے پیچھے؟ کون سا انسپریشن؟ سائیکولوجیکلی اپنے مائنڈ کو اپنے عقیدے سے کوریلیٹ کر کے انالائز کریں، حقیقت دھیرے دھیرے سامنے آئے گی۔ کوئی چیز چھپائیے نہیں، بول دیجئے کہ ہاں ویک ہے فیتھ، کیسے امپروو ہوگا؟ خود سے، یوٹیوب سن کے نہیں،
بہت ساری باتیں ہیں. تو جو کنکلوژن اگر میں جتنی بات میں نے کہی اس کو اگر میں وائنڈ اپ کروں تو 2 بات ہے. اللہ اکبر اگر متاثر کرے دنیا آپ کو کسی بھی حوالے سے، اپنی گاڑی سے، اپنے بزنس سے، اپنی پرسنالٹی سے، اپنے فیم سے، تو کیا کہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. زیر ہو جائے گا شیطان اسی وقت. پھر شیطان حملہ کرے گا کہ جو اس سے ہو سکتا ہے وہ تجھ سے نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا بولیں گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. اسی کے نیچر کو تو جان کے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہے ہیں. اور کیا کیا ہوا ہے؟ ایلن مسک کو جو ہے معبود بنایا ہوا ہے نوجوانوں نے. دیوانے ہوئے ہیں، پاگل پڑے ہیں اس کے پیچھے. اللہ رحم کرے، بہت بری حال. اگر اس حالت میں مر گئے تو جہنم کے اس گڑھے میں جا کے گر جائیں گے ہم لوگ، جس سے جہنم خود دن میں 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر وما علینا الا البلاغ.